ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اور توصیف حمد و ستائش کی بڑائی اور بڑائی صلی اللہ وحدہ لا شریک کے الہی کا سزاوار جو سارے جہان کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے. اسی کے فضل قدرت میں جملہ معلومات کی جانیں. میں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخر نبی سید المرسلین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مقدس طہارت جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام کے ذریعے سے تا قیامت جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام اور بندوبست فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوان اسلام، دین بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کی روایت قرآن حکیم کلام مجید سے سورہ مریم کی 2 آیات مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ان 2 آیات کی مناسبت سے ان دونوں آیات کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے پل صراط. آخرت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ پل صراط بھی ہے. یہ مرحلہ بڑا سخت ہے، انتہائی ہولناک اور خطرناک. ہم بس یہ سنتے رہتے ہیں کہ پل صراط پر سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. لیکن جب احادیث میں ہم اس پل صراط کی کیفیات کو، اس کی صفات کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پل صراط کا مرحلہ انتہائی کٹھن سخت مرحلہ ہے، ہولناک اور خطرناک مرحلہ ہے. ہم میں سے ہر کوئی اس کو اپنے اوپر لے کر سوچے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پل صراط پر سے گزرنا ہے. اکیلے گزرنا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تنہا گزرنا
پل نصب کیا جائے گا، ایک پل لگایا جائے گا جس کے دوسرے جانب جنت ہے، اس پر سے گزر کر کے جنت میں داخلہ ہو۔ اس پل صراط پر سے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ اس پل صراط کی مختلف صفات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پل صراط کا مرحلہ وہاں پر صرف اور صرف 3 جگہ ہوگی۔ ایک پل صراط ہوگا جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں وہاں سے گزرنا ہے، پیچھے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ پل صراط۔ دوسری جگہ جہنم، پل صراط اگر پار نہ کر پائے تو جہنم میں گرا دیا جائے۔ تیسری جگہ جنت، اگر پار کر لیں تو الحمدللہ جنت ہماری منتظر ہے۔ وہ راستہ کیسا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی صفات کو بیان کیا۔ وہ پل صراط، وہ راستہ کیسا ہوگا؟ أدق من الشعرة، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جو جہنم کے اوپر پل لگایا جائے گا وہ راستہ بال سے زیادہ باریک، احد من الصيف، تلوار سے زیادہ تیز دھاری دھار راستہ ہوگا۔ شدید الظلم، انتہائی اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، روشنی کا، اجالے کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ انتہائی تاریک، بال سے زیادہ، تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی اجالا نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر نیچے کیا ہے؟ نیچے جہنم ہے۔ اور کتنا خطرناک مرحلہ ہے پولیس کا۔ آدمی اگر حدیث میں اس کی کیفیات کو پڑھ لے، صفات کو پڑھ لے تو ہم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ نیچے کھائی ہے، گہرائی ہے، اور وہ جہنم ہے۔ اور وہ جہنم کتنی گہری ہے جس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ گزر گیا تو کامیاب، نہ گزر گیا تو نیچے گر گیا۔ نیچے جہنم، اور جہنم کتنی گہری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس کے اندر پھینک دی جائے اوپر سے تو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مسافت لگے گی۔ 70 سال فاصلہ لگے گا، تب جا کر کے وہ چیز اس کی تہ کو جا کر کے پہنچے گی۔ ذرا غور کریں، کیا ہم نے آج تک ایسی گہرائی دیکھی ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے جو آج تک ایسی گہرائی دیکھا ہو کہ کوئی چیز اگر پھینک دی جائے اور اس کی تہ کو پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائے؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ایسی گہرائی دیکھی ہے؟ ہم ذرا غور کریں، سوچیں کہ کوئی چیز اگر زیادہ سے زیادہ اوپر سے پھینکی جاتی ہے تو نیچے تہ کو پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ آسمان اس زمین سے کتنا اوپر ہے؟ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرات کو زمین پر گرنے کے لیے
لگتا ہے. کتنا لگتا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ 70 سال تو نہیں لگتے، مہینے تو نہیں لگتے، سال تو نہیں لگتے، لیکن یہ جہنم کی گہرائی ہے جس کے اوپر پل لگا دیا جائے گا. اس جہنم کی گہرائی کا عالم کہ اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو 70 سال اس کی تہ کو پہنچنے کے لیے لگتے. یہ پلے صراط اس پر سے گزرنا ہے. اور جہنم میں کیا ہے؟ ایک تو کھائی معلوم ہوگی، بال سے ریبوں والی، تلوار سے زیادہ تیز دھاریدار، اور تیسری چیز انتہائی اندھیرا ہوگا، اجالا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، نظر کچھ نہیں آئے گا. چوتھی چیز نیچے جہنم ہے. پانچویں چیز جہنم اتنی گہری کہ 70 سال کا فاصلہ اگر کوئی چیز اگر پھینکی جائے اس کی تک کو پہنچنے کے لیے. چھٹی چیز ذرا دیکھیے اور جہنم میں کیا ہے، اس کھائی کے اندر کیا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس جہنم میں کیا ہے. اس کھائی کے اندر آگ کے شعلے ابل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے دہک رہے ہوں گے، انگارے ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، اور عذاب کی مختلف شکلیں اس کے اندر ہوں گی. یہ پورے سلام اگر کوئی آدمی گر گیا اس کھائی میں پہنچ گیا جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں اور مختلف عذاب کی شکلیں. اور کیا ہے، اور کیا صفت ہے حدیث میں بیان کیا گیا. یہ راستہ کانٹے دار راستہ ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ پل صراط کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحضر النظل فيه خطاطيف الكلاليب. یہ پھسلنے کی اور گرنے کی جگہ ہے. یہ کانٹے دار راستہ ہے، کانٹے لگے ہوں گے. جہنم کے اندر دائیں بائیں جگہ جگہ پر لوہے کے نوکیلے کنڈیاں آنکڑے لگے ہوں گے. اس پر سے گزرنا ہوگا. وہ کانٹے انسان کے پیروں میں چل رہے ہوں گے. ان کانٹوں میں، ان لوہے کے کانکڑوں میں جو اس پورے صراط کے دائیں بائیں جہنم کے اوپر لگے ہوئے، انسان کے پھنسنے کا ڈر ہے، خدشہ ہے. اس میں انسان کے لٹک جانے کا، گر جانے کا اندیشہ ہے. کانٹے دار لوہے کے نوکیلے آنکڑے ہوں اور کیا ہو، وہ جگہ پھسلنے والی ہوگی، گرنے والی ہوگی. اور کیجیے یہی کیا کام تھا. ایک تو بڑا سے زیادہ مانی ہے، تلوار سے زیادہ دھاریدار اور تیز ہے، اور انتہائی اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے کہ آدمی پیر کہاں رکھے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہی کیا کام تھا، لیکن اس کے باوجود وہ راستہ انتہائی پھسلنے والا ہوگا. اس کے پیر جمیں گے نہیں، پھسل رہے ہوں گے پیر. تحضر النظل، اللہ کے فرمایا وہ پورے صراط پھسلنے کی اور گرنے کی جگہ ہے. پیر اس میں لڑکھڑا رہے ہوں گے، پیر پھسل رہے ہوں گے، کانٹے پیروں میں چبھ رہے ہوں گے، لوہے کے آنکڑے انسان کے جسم کو زخمی کر رہے ہوں گے. اس پر سے انسان کو گزرنا. اور کیا کہتے ہیں، اور کیا صفت بیان کی. حدیث کا اگر مطالعہ کریں پتا چلے گا کہ وہاں پر اور بھی چیز ہوگی. چیخ اور پکار ہوگی، لوگوں کی چیخ اور پکار نکل رہی ہوگی. لوگوں کی چیخ اور پکار اس منظر کو اور زیادہ وحشتناک، ڈراؤنی اور خطرناک بنا دے گا. وہاں ہنسی نہیں آئے گی، انسان ہنسی بھول جائے گا. کسی
کسی کو مذاق نہیں سننے گی وہاں پر. چیخ و پکار ہوگی, لوگ چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, لوگ گزر رہے ہیں, کوئی گر رہا ہے, پڑ رہا ہے, جہنم میں گر رہا ہے, کوئی زخمی ہو رہا ہے اور چلے جا رہا. لوگوں کی چیخ و پکار نکل رہی ہے وہاں, لوگوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے وہاں کا وہ منظر اور زیادہ وحشتناک اور خطرناک بنا دیتا ہے. یہ پورے صراط, اس پر سے ہر ایک کو گزرنا. انسان اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اس پورے صراط سے گزر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پلک جھپکنے کی تیزی سے گزر جائے. اور کیجیے, ایمان اگر مضبوط ہو, اعمال صالحہ کا کوشش انسان کے ساتھ ہوگا, تو پھر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کی تیزی سے گزر جائیں. پلک جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو آدھا سیکنڈ میں نہیں لگتا ہے. پلک جھپکنے اتنی تیزی سے, اتنی تیز رفتار سے گزر جائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کے مانند گزر جائیں. کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہوں جو ہوا کی رفتار کے مانند گزر جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑوں کی رفتار کے مانند نکل جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو اونٹوں کی رفتار کے مانند نکل جائیں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صحیح سلامت خیر و عافیت کے ساتھ پورے صراط کو پار کریں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لڑتے پڑتے, لڑکھڑاتے, گرتے, اٹکتے, لٹکتے, زخم بدن زخموں سے چور, لیکن کسی طریقے سے پورے صراط کو پار کرتے ہیں. ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان ایسے پورے صراط پر سے گزرے گا اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے پیٹھ پر لگا ہوگا. اور کیجیے کیا مرحلہ ہوگا, کیسا کٹے اور ہولناک اور خطرناک مرحلہ ہوگا وہ. ایک تو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, بال سے بھی زیادہ باریک, تلوار سے بھی زیادہ تیز, چیخ و پکار کا ماحول ہے, دہشت کا ماحول ہے. کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اوپر سے انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر کے اس پورے صراط پر سے گزرے گا. جتنے گناہ ہوں گے اتنا بوجھ زیادہ ہوگا, جتنے گناہ کم اتنا بوجھ کم. گناہ نہیں ہے تو بوجھ بھی نہیں ہے. اور کریں یہ باتیں, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو جسم کی شکل عطا کرے گا اور وہ ان گناہوں کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر لاد کر کے اس پورے صراط پر سے گزرنا ہوگا. ذرا سوچیے, تصور کیجیے, پہلے ہی بات سے زیادہ باریک ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا ہے, آدمی اکیلا چلنا مشکل ہے, اس کے پیرنٹس کو سنبھالنا مشکل ہے. اوپر سے اتنا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوگا جتنے گناہ اس نے کیے ہیں. جتنے زیادہ گناہ اتنا زیادہ بوجھ, اور جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ لڑکھڑاتے, گرتے, پڑتے اس پورے صراط کو پار کرے گا. جتنے گناہ کم ہوں گے اتنا بوجھ کم ہوگا اور اتنا ہی تیزی سے وہ انسان گزر جائے گا. گناہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بوجھ بھی کچھ نہیں ہے اور انتہائی تیزی سے وہ گزر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض پلک جھپکنے کے مانند, اونٹوں کی رفتار کے مانند, گھوڑوں کی رفتار کے مانند, بجلی کی رفتار کے مانند, کچھ صحیح سلامت پہنچ جائیں گے, کچھ لڑکھڑاتے, گرتے, پڑتے, پکڑتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن پورے صراط کو پار کریں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پورے صراط کو پار نہیں کریں گے, لڑکھڑاتے ہوئے بیچ میں ہی جہنم کے اندر گر جائیں گے.
تو یہ پل صراط کا منظر انتہائی خطرناک، انتہائی ہولناک منظر ہے۔ اس پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 اور 72 کے اندر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ رب کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے کسی کو بچاؤ نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی کے گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے۔ بیوی نے دیکھا تو بیوی بھی روتا ہوا دیکھ کر کے بیوی بھی رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ بیوی نے جواب دیا آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے میں رو رہی ہوں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے کلام کی یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی، یہ آیت مبارکہ مجھے یاد آ گئی۔ کون سی آیت؟ یہی سورہ مریم کی آیت۔ عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، رب کا فیصلہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پل پر سے، پل صراط پر سے گزرنا ہی گزرنا، چاہے تمہاری مرضی ہو چاہے مرضی نہ ہو، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، رب کا فیصلہ ہے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور پیچھے کچھ نہیں ہے، سامنے جنت، نیچے جہنم، اوپر راستہ، ہر ایک کو پار کرنا ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پل صراط پر سے ہم انہی لوگوں کو آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پار کر دیں گے، نجات دے دیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور منافقوں کو، مشرکوں کو اس کے اندر ہم گرا دیں گے، اسی جہنم کے اندر اسے چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی، مجھے رونا آ گیا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ میں اس پل صراط کو پار کر پاؤں گا یا نہ۔ صحابہ کرام کا کہ آیت یاد آ گئی، رونے لگ گئے اور کہتے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ اس پل صراط کو پار کر پاؤں گا بھی یا نہیں کر پاؤں گا۔ لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا آج اس کے تعلق سے بے فکر ہو سکتے ہیں، کہ ہمیں یہ خوف آج ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے، آج یہ گزرنا ہی گزرنا، اس سے بچاؤ نہیں ہے، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، پیچھے کوئی جگہ نہیں ہے، سامنے کوئی صراط، بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جا کر سوچیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ پل صراط کا مرحلہ انتہائی سخت مرحلہ، انتہائی خطرناک اور دل کو دہلا دینے والا مرحلہ، کوئی کسی کے یہاں پر کام نہیں آیا۔ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے جہنم کی یاد آئی، ایسے ہمارے اسلام کیسے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے، جنت کا جن کے لیے وعدہ کر دیا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود جہنم کو یاد کرتے ہیں، پل صراط کو یاد کرتے ہیں، آخرت کے مراحل کو یاد کرتے ہیں، اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نیکیاں ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ صدقہ اور خیرات ہے، نہ ہمارا ایمان صحیح معنوں میں مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ذرا بھی آخرت کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں، نہ ہم نے اپنی قبر کے بارے میں سوچا، نہ آخرت کے مراحل کے بارے میں ہمیں کبھی احساس ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے جہنم کی یاد آ گئی، میں رونے لگی۔
نے دیکھا تو کہا مایوب کیجیے، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ذکرت بالنار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی یاد آ گئی، تو رونے لگے، جہنم کی یاد آ گئی، مجھ سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن کیا آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ پائیں گے؟ آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ کتنا پیارا سوال ہے، کیا جواب دیا تھا کہ نہیں؟ آج تو ہمارے عقیدے کو ایسے خراب کر دیا جا رہا ہے کہ جو مرضی میں آئے کر لو، کسی کا دامن تھام لو، سب پیڑا پار ہو جائے۔ اور کیجیے، یہ قیامت کا منظر ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، احادیث اور قرآن کی وضاحتیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، 3 مرحلے ایسے ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے، راستہ کاٹ لیں گے۔ 3 مقامات، 3 جگہ کون سے؟ ایک تو میزان کے وقت، جو پچھلے جمعہ ہمارا بیان ہو چکا، میزان کے وقت جب اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے، ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزن ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے۔ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزن سے جھک گیا ہے، وہاں پر وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کی یاد اسے نہیں آئے، سب کو بولتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرے۔ ایک تو میزان، اعمال کو تولنے کے وقت۔ دوسرا مرحلہ، دوسری جگہ، جب نام اعمال کو تقسیم کیا جا رہا ہوگا، نام اعمال کو دیے جانے کے وقت، وہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیابی کی نشانی ہے، اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، سمجھ جائیے وہ آخرت کے امتحان میں فیل ہو چکا ہے، جو فرسٹ اور لاسٹ ایگزام ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا مرحلہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، جب تک اعمال نامہ انسان کو دیا نہ جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے یا الٹے لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے، اس وقت تک کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو وہاں پر یاد نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ، دوسری جگہ۔ تیسرا مرحلہ، تیسری جگہ، یہی پل صراط۔ یہ پل صراط کے موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آدمی اس پل صراط کو پار کر سکے۔ یہ 3 مرحلے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی دیکھے گا اپنے والدین کو کہ میرے ماں باپ ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو پوچھے گا نہیں، اپنے والدین کو پوچھے گا نہیں، نہ ان کی فکر کرے گا، اسے بس اپنی فکر ہوگی کہ میں کیسے پہلے پل صراط کو پار کرتا ہوں۔ یہ پل صراط کا منظر جو انتہائی خطرناک اور دلوں کو دہلا دینے والا منظر، اس کے لیے انسان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر انسان کو کام آنے والی چیز اس کا ایمان اور اس کی نیکیاں ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیز، اس کو گھاٹا دینے والی چیز اس کے گناہ، اس کے گناہ اسے نقصان پہنچائے۔ گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ بوجھ۔ لہذا عقل مندی یہی ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرے، اور تیاری کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اپنے ایمان کو مستحکم بنائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا توشہ تیار ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اس پل صراط پر سے گزرنے کے لیے کام ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں اتنا تیزی کے ساتھ انسان گزر جائے گا۔
جتنے زیادہ گنا اتنا زیادہ مشکلیں سامنے آ جائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پورے صراط پر سے گزرنے کے لیے ایمان کو مضبوط بنائیں اور نیکیوں کا توشہ اپنے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں جو پورے صراط پر سے کیسے گزرنا ہوگا وہاں پر گزرنے کے وقت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے روشنی نور عطا کیا جائے گا. وہ اس نور میں اس پورے صراط کو پار کرے گا. انشاءاللہ یہ کچھ باتیں آگے کی زمان میں رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سنت سے زیادہ کہیں اور نہیں بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کے مراحل کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جب تک کافی ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. جب ہماری موت آئے المان سے لا الہ الا اللہ کہی ہو. آمین و آمین الحمد للہ رب العالمین. نہیں جانتے ہو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأهم وأنتم أشكرون.